پاکستان کی دفاعی کارروائی سے متعلق ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھارت کا تیسرا جہاز بھی گرا دیا گیا ہے۔ پاک فضائیہ کی کارروائیاں بھارت کے خلاف جاری ہیں اور یہ کارروائی بھارت کے جارحیت میں پہل کرنے کے نتیجے میں ہو رہی ہے۔ پاکستان واضح طور پر اپنا موقف سامنے رکھتا ہے کہ پاکستان جارحیت نہیں چاہتا، جنگ نہیں چاہتا، امن چاہتا ہے، لیکن بھارت کی جانب سے جب جارحیت میں پہل کی گئی، حملہ پاکستان پر کیا گیا، میزائل گرائے گئے، سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا، تو اس کے بعد پاکستان نے فوری رد عمل میں اس بات کا اعلان کیا کہ بھارت کی اس جارحیت کے جواب میں بھارت کے خلاف فیصلہ کن اور پر وقت کارروائی کی جائے گی، اور یہ کارروائی اب تک جاری ہے۔ اور اس سے متعلق اہم ترین تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ جیو نیوز آپ کو بتا رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے اب تک 3 بھارتی جنگی طیارے گرائے جا چکے ہیں۔ پاک فضائیہ نے اپنی کارروائی میں بھارتی فضائیہ کے 3 جنگی طیارے مار گرائے ہیں۔ اس سے متعلق یہ تصدیق پہلے ہی کی جا چکی ہے کہ 2 طیارے پہلے تباہ کیے گئے، ان میں سے ایک طیارہ رفال ہو سکتا ہے جس کی تصدیق اور شناخت کا عمل جاری ہے، لیکن ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ پاک فضائیہ نے بھارت کا ایک اور طیارہ مار گرایا ہے اور یہ طیارہ رفال طیارہ ہے۔ یہ یاد رہے کہ بھارت نے 2016 میں اربوں ڈالر کی ڈیل کے نتیجے میں فرانس سے یہ طیارے حاصل کیے۔ 2016 میں 36 طیاروں کا معاہدہ ہوا۔ اب اپریل کے مہینے میں بھارت نے 9 ارب ڈالر کی ڈیل کے نتیجے میں ایک بار پھر رفال طیارے حاصل کرنے کا ایک بڑا دفاعی معاہدہ کیا ہے۔ 28 اپریل کو 2025 میں اسی برس پچھلے مہینے بھارت کی جانب سے 8 ارب ڈالر کی ایک بڑی ڈیل کے نتیجے میں مزید 26 رفال طیارے حاصل کرنے کے لیے دفاعی معاہدہ کیا گیا ہے، جو کہ بھارت نے بھارتی نیوی کے لیے حاصل کرنے کا معاہدہ کیا۔ اس سے پہلے 2016 میں بھارت نے اپنی تاریخ کی ایک بڑی دفاعی ڈیل کے نتیجے میں 36 رفال طیارے حاصل کرنے کے لیے دفاعی معاہدہ کیا تھا، اور اس وقت بھارت کو ہزیمت کا سامنا ہے چونکہ جارحیت میں بھارت نے پہل کی، سویلین آبادی پر پاکستان کی بھارت نے حملہ کیا، مختلف شہری آبادیوں پر پاکستان کی بھارت نے میزائل داغے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں شہری زخمی ہوئے، شہید ہوئے۔ اس کے جواب میں پاکستان عالمی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی جانب سے کارروائیوں میں بھارتی دفاعی اثاثوں اور دفاعی مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے، اور اس کارروائی میں پاک فضائیہ اب تک بھارت کے 3 طیارے گرا چکا ہے۔ بھارت کی جارحیت کے جواب میں ہونے والی کارروائی میں پاک فضائیہ کی جانب سے بھارت کے 3 طیارے مار گرائے گئے ہیں، اور آپ کو یہ اس وقت بریکنگ نیوز دے رہے ہیں جیو نیوز پر کہ پاک فضائیہ نے بھارت کا جو تیسرا طیارہ گرایا ہے وہ رفال طیارہ ہے۔ اس سے پہلے جو 2 طیارے گرائے گئے اس سے متعلق عالمی ویب سائٹ بھی تصدیق کر رہی ہے کہ ایک طیارہ جو گرایا گیا اس کی تفصیل کے ساتھ ساتھ دوسرے طیارے سے متعلق یہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ وہ بھی رفال طیارہ ہو سکتا ہے، جس کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ پاکستان نے بھرپور اور فوری جوابی کارروائی میں بھارت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے، اور اس کارروائی میں پاک فضائیہ نے بھارت کے 3 طیارے گرا دیے ہیں۔ بھارت جو کہ اپنی دفاعی صلاحیتوں کا پرچار پوری دنیا میں کرتا رہا ہے، پچھلے کئی روز سے پاکستان کو جارحیت کی دھمکیاں دیتا رہا ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان کی جانب سے امن کی خواہش کا اظہار کیا گیا، پاکستان کی جانب سے تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی گئی، پاکستان کی جانب سے پہلگام حملے کے ثبوت سامنے لانے کا مطالبہ کیا گیا، پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ اور دیگر ممالک کے ذریعے سے امن کو قائم رکھنے کے لیے اقدامات کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے باوجود بھارت نے پاکستان پر جارحیت کا مظاہرہ کیا، پاکستان کے خلاف جارحیت میں پہل کی، میزائل گرائے، پاکستان کے مختلف علاقوں پر جہاں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ اس شہری آبادی کو نشانہ بنانے کے عمل میں بھارت کی اس جارحیت کے دوران پاکستانی شہری شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، تصویری ثبوت سامنے آ چکے ہیں، ویڈیو آ چکی ہے، اور اس وقت بھارت کے خلاف جو جوابی کارروائی افواج پاکستان اور پاک فضائیہ کی جانب سے جاری ہے، جس میں تمام پاکستانی فضائیہ کے طیارے محفوظ ہیں۔ پاکستان کی فضائیہ کی جانب سے اس کارروائی میں بھارت کے 3 جنگی طیارے گرائے جا چکے ہیں۔ بھارت کے رفال طیارے کو بھی مار گرایا گیا ہے۔ پاک فضائیہ اب تک بھارتی فضائیہ کے 3 جنگی طیارے تباہ کر چکی ہے۔ پاک فضائیہ کی اس کارروائی میں رفال طیارہ بھی مار گرایا گیا ہے۔ اس سے متعلق بین الاقوامی سطح پر بھی تصدیق کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی ان کارروائیوں سے متعلق بین الاقوامی ویب سائٹس اور بین الاقوامی خبر ایجنسیوں کی جانب سے تصدیق کی جا رہی ہے کہ پاکستان نے جو جوابی کارروائی کی ہے بھارت کے خلاف، اس میں بھارتی جنگی طیارے گرائے گئے ہیں۔ بھارت نے
پاکستان کے خلاف جس جارحیت میں پہل کی، اس کے جواب میں پاکستان نے بھارت کے دفاعی اثاثوں، دفاعی مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ بھارت نے اس خطے کو جنگ کے خطرے میں ڈال دیا ہے اپنی جارحیت سے اور اپنی بزدلانہ اور شرمناک کارروائی سے۔ پاکستان کے بارہا پیشکش کرنے کے باوجود پہلگام حملے کے ثبوت فراہم نہیں کیے، بین الاقوامی سطح پر تحقیقات سے متعلق پاکستان کی پیشکش کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا، اور اپنے جنگی جنون کو جاری رکھتے ہوئے بھارت نے ایک ایسی کارروائی کی ہے جس سے اس وقت پورے خطے میں خطرات منڈلا رہے ہیں۔ بھارت کی اس جارحیت کا پاکستان بھرپور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، اور اسی سلسلے میں پاکستان کی جانب سے بھارت کے اس حملے کے جواب میں کارروائیاں جاری ہیں، اور اس میں بھارتی 2 طیارے گرائے جا چکے ہیں، ایک ڈرون گرایا جا چکا ہے، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا ہے بھارت کے، اور لسی کے قریب ایک بھارتی چیک پوسٹ کو بھی پاکستان کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان نے خالصتاً بھارت کے دفاعی مقامات اور دفاعی اثاثوں کو نشانہ بنایا، جبکہ دوسری جانب بھارت کی جانب سے پاکستان کی شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک، بزدلانہ اور شرمناک کارروائی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی برطانوی میڈیا سے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھارت تو یہ کہہ رہا تھا کہ 9 مقامات پر نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن بھارت نے پاکستان کے 7 شہری مقامات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے، اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہم جوابی رد عمل دے رہے ہیں۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں 2 طیارے مار گرائے ہیں، ایک ڈرون گرایا ہے، اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ LOC کے قریب بھارتی چیک پوسٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس غیر معمولی صورتحال میں جس میں پاکستان اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہوئے جوابی کارروائی کر رہا ہے، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بھارت کے پاکستان پر حملے کی مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ بھارت کا رات کی تاریکی میں 5 مقامات پر حملہ بزدلانہ عمل ہے۔ بھارت نے سول آبادی پر حملہ کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ مسلح افواج کی جارحیت کا بھرپور جوابی کارروائی کا حق پوری قوم تسلیم کرتی ہے، اور اسپیکر ایاز صادق نے کہا ہے کہ مسلح افواج دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ آصفہ بھٹو زرداری کی جانب سے بھارت کے جانب سے حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری نے بھارت کی جانب سے بزدلانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی حملہ ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، حملے میں معصوم خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھارتی میزائل حملوں پر رد عمل میں کہا ہے کہ پاکستان پر بھارت کے بزدلانہ حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارتی حملہ ہماری خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، بھارت کی طرف سے بلا اشتعال جارحیت کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستانی قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اس سے پہلے کچھ ہنگامی اقدامات کیے گئے پاکستان میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے بھر میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کیا، تمام چھٹیاں منسوخ کی گئی ہیں، شہری دفاع سمیت دیگر تمام اداروں کے افسران اور عملے کو طلب کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبے بھر کے تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان۔ پاکستان کے ایک ایک انچ کی حفاظت سے متعلق وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ یہ حفاظت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پنجاب کی سرزمین غازیوں اور شہداء کی امین ہے، اس سرزمین پر آج رات بہنے والا معصوموں کا خون ہم پر قرض ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پہلے ہی فضائی حدود بند کرنے کے ساتھ ساتھ پروازوں کو معطل کر چکا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے موقف میں کہا ہے کہ بھارت نے اپنی جارحیت کے ذریعے سے بین الاقوامی جاری پروازوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا ہے۔ اس سے پہلے محکمہ خارجہ کا بیان آ چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھارت کی جارحیت کو شرمناک قرار دے چکے ہیں، اور اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بھارتی حملے کے بعد پاکستانی حکام سے رابطہ قائم ہوا ہے۔ اس سے پہلے دفتر خارجہ کا امریکہ کی جانب سے بیان آ چکا ہے، جس سے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ یہ تیزی سے بدلتی صورتحال ہے، لیکن امریکہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، حتمی موقف ابھی نہیں جاری کیا جا سکتا۔ لیکن اس سے بھی پہلے اہم خبر یہ تھی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان پر بھارتی جارحیت کو شرمناک عمل قرار دے چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت کی جانب سے حملے میں پہل کرنا ایک شرمناک بات ہے، اور اس سے متعلق انہوں نے اپنی گفتگو میں اپنا یہ موقف سامنے رکھا تھا۔ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ بھارت نے اس خطے کو جنگ کے خطرے میں ڈال دیا ہے اپنی جارحیت سے اور اپنی بزدلانہ اور شرمناک کارروائی سے۔ پاکستان کے بارہا پیشکش کرنے کے باوجود پہلگام حملے کے ثبوت فراہم نہیں کیے، بین الاقوامی سطح پر تحقیقات سے متعلق پاکستان کی پیشکش کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا، اور اپنے جنگی جنون
کو جاری رکھتے ہوئے بھارت نے ایک ایسی کارروائی کی ہے جس سے اس وقت پورے خطے میں خطرات منڈلا رہے ہیں. بھارت کی اس جارحیت کا پاکستان بھرپور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے اور اسی سلسلے میں پاکستان کی جانب سے بھارت کے اس حملے کے جواب میں کارروائیاں جاری ہیں اور اس میں بھارتی 2 طیارے گرائے جا چکے ہیں, ایک ڈرون گرایا جا چکا ہے, بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا ہے بھارت کے, اور لسی کے قریب ایک بھارتی چیک پوسٹ کو بھی پاکستان کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے. پاکستان نے خالصتاً بھارت کے دفاعی مقامات اور دفاعی اثاثوں کو نشانہ بنایا, جبکہ دوسری جانب بھارت کی جانب سے پاکستان کی شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے. جو حملے کیے گئے ہیں بھارت کی جانب سے پاکستان میں میزائل داغے گئے ہیں اور اس میں سویلین آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. مساجد پر میزائل داغے, سویلین آبادی کو نشانہ بنایا, خواتین اور بچے جس میں زخمی اور شہید ہوئے ہیں اس سے متعلق اب مزید خبریں آ رہی ہیں کہ مرید کے میں بھی ایک شخص کے شہید ہونے کی اطلاع سامنے آ رہی ہے. اس سے پہلے آزاد کشمیر کے جن علاقوں میں بھارت نے میزائل داغے اپنی بزدلانہ کارروائی میں, وہاں پر بھی شہری آبادی نشانہ بنی, خواتین اور بچے اور مرد متاثر ہوئے ہیں. DGI نے تصدیق کی کہ مظفر آباد اور دیگر علاقوں میں جو حملے کیے گئے اس میں شہادتیں ہوئی ہیں, زخمی ہوئے ہیں, تصاویری ثبوت سامنے آ رہے ہیں, ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں. یہ بھارت کا حملہ تھا جو کہ بزدلانہ کارروائی اور ایک شرمناک حملہ تھا پاکستان پر, لیکن جب پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کی تو پاکستان کی جانب سے بھارت کے سویلینز کو نشانہ نہیں بنایا گیا, بھارت کے دفاعی مقامات, دفاعی اثاثوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. پاک فضائیہ نے بھارتی 2 طیارے مار گرائے ہیں اور برنالہ سیکٹر میں ڈرون مار گرایا ہے, بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا ہے اور بھارت کی ایک چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھارتی بزدلانہ حملے کی مذمت کی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. پنجاب کے تمام اسپتالوں کے ڈاکٹرز اور طبی عملے کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی ہے. بھارت نے مرید پر فضائی حملہ کیا ہے جس میں ایک شہری شہید ہوا ہے جبکہ کئی زخمی ہوئے ہیں. جیو نیوز کے لاہور میں بیورو چیف رئیس انصاری اب سے کافی دیر پہلے اس بات کی تصدیق بھی کر چکے ہیں, اس سے متعلق خبر بھی دے چکے ہیں آپ کو جیو نیوز پر کہ مرید کے میں بھی بھارت کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا اور وہاں پر بھی ایک مسجد کو نشانہ بنایا گیا تھا. مظفر آباد کے علاقے شوائی میں اس وقت موجود ہیں نمائندہ جیو نیوز RF عرفی, جو کہ ابتدا میں جب بھارت کی جانب سے میزائل داغے گئے تھے اس وقت بھی اس معاملے پر رپورٹنگ کر رہے تھے. وہاں کے حالات کیا ہیں آپ کو RF عرفی بتائیں گے. مظفر آباد شہر میں اس وقت میں موجود ہوں شوائی کے مقام کے اوپر. اس سے تھوڑا سا اوپر یہاں پہ جو ہے بھارت کی جانب سے فضا سے اٹیک کیا گیا ہے. یہاں کے جو ماہرین ہیں یا یہاں کی جو انتظامیہ ان کے کہنے کے مطابق یہ حملہ جو ہے وہ ممکنہ طور پہ جہاز سے کیا گیا ہے اور اس جگہ کے اوپر یہاں پہ سویلین آبادی ہے. یہاں پہ ایک مسجد کے اوپر راکٹ لگا ہے جس کی وجہ سے مسجد جو ہے وہ شہید ہو چکی ہے. کرنل وقار جو یہاں پہ وزیر داخلہ ان سے ہماری بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ہم کنفرم نہیں کر رہے لیکن 3 لوگ جو ہیں وہ زخمی, جن میں ایک خاتون جو ہے وہ بھی شامل ہے. اسی طرح کوٹلی کے مقام کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے اور وہاں پہ کوٹلی میں بھی ایک مسجد کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے. وہاں پہ 3 افراد کے زخمی ہونے کی جو ہے وہ کنفرمیشن کی ہے وزیر داخلہ نے. بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں. یہاں سے آبادی جو ہے مقامی لوگوں کو یہاں سے یہاں کی انتظامیہ نے نکال دیا ہے, ان کو یہاں سے ایویکویٹ کر رہے ہیں. بلدیہ کے مقام کے اوپر ایک ہال ہے, وہاں پہ ایک جگہ ہے, وہاں پہ ڈپٹی کمشنر یہاں کے مدثر فاروق سے ہماری بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو محفوظ مقام کے اوپر منتقل کریں. لوگ اپنے سامان چھوڑ کے بچوں سمیت یہاں سے منتقل ہو رہے ہیں لیکن شہر کے اندر ہی جا رہے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ انتظامیہ موجود ہے, ڈپٹی کمشنر موجود ہے, یہاں پہ حساس ادارے کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. تمام انتظامیہ یہاں پہ اس وقت موجود ہے اور ابھی تک جو معاملات ہیں وہ لوگوں میں خوف و ہراس کے بجائے لوگوں کے اندر جذبہ جو ہے بھرپور انداز سے ہے. اور یہاں پہ اگر تھوڑی دیر پہلے جب ہم یہاں پہنچے تو یہاں کی مقامی آبادی جو ہے اس وقت بھارت کے خلاف یہاں پہ نعرے لگا رہی تھی. مجموعی طور پہ اس وقت صورتحال کا یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ کتنے لوگ یہاں پہ زخمی ہوئے ہیں یا جس وقت تک کہ انتظامیہ ہمیں بتائے گی نہیں اس وقت تک ہم آپ کو کنفرم نہیں کر پائیں گے. عارف عرفی تفصیل بتا رہے تھے مظفر آباد کے علاقے شوائی سے, جہاں پر بھارت کی جانب سے جارحیت کے نتیجے میں میزائل داغے گئے تھے. وہاں کی اس وقت موجودہ صورتحال سے متعلق عارف عرفی نے آپ کو آگاہ کیا. آپ کو بتا دیں کہ DGI کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے بین الاقوامی سطح پر, بین الاقوامی میڈیا سے بھی انہوں نے بات کی ہے. سیکورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی گرائے گئے طیارے جب پاکستان پر بھارتی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان پر حملہ کر رہے تھے. ان طیاروں میں 3 رفال, ایک
ایک MiG 29 اور ایک Su-30 شامل ہے. اس کے علاوہ LOC پر دشمن کی کئی پوسٹیں تباہ کر دی گئی ہیں. افواج پاکستان دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں. اب تک کی سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے آنے والی معلومات کے مطابق پاکستان بھارت کے 6 جنگی طیارے تباہ کر چکا ہے، جن کی تفصیل سامنے آئی ہے. ان طیاروں میں 3 رفال طیارے بھی شامل ہیں، جبکہ ایک MiG 29 طیارہ بھی شامل ہے. DGI-SPR نے بین الاقوامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بھارت نے 5 جنگی طیارے گنوا دیے ہیں. پاکستان نے بھارت کے خلاف کارروائی کے دوران 5 جنگی طیارے مار گرائے ہیں. لائن آف کنٹرول پر مسلسل فائرنگ کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے. ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ پاکستان کے تمام طیارے محفوظ ہیں. DGI-SPR نے بین الاقوامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان نے جوابی کارروائی میں بھارت کے 5 جنگی طیارے مار گرائے ہیں. لائن آف کنٹرول پر مسلسل فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے. پاکستان کے تمام طیارے محفوظ ہیں، یہ کہنا ہے DGI-SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا، جس سے متعلق ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دیگر خبروں کے ساتھ ساتھ آپ کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے بیان سے متعلق بھی آگاہ کریں گے، جن کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پیدا ہونے والے حالات کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں. اس ساری صورتحال کو قریب سے مانیٹر کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھارتی حکام نے رابطہ کیا تھا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا تھا اور پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر سے انہوں نے اس متعلق تفصیلی بات کی تھی. اور اب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پیدا ہونے والی اس صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں. اس سے پہلے ابتدا میں ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بیان آ چکا ہے، جس میں انہوں نے بھارت کی جانب سے جارحیت میں پہل کرنے کو شرمناک قرار دیا تھا. اور اب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پیدا ہونے والی صورتحال کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں. ہم اس سے پہلے آپ کو یہ تصدیق کر چکے ہیں کہ پاکستان جوابی کارروائی میں بھارت کے 6 جنگی طیارے تباہ کر چکا ہے. اس دوران امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ یہ امید کرتے ہیں کہ یہ صورتحال جلد ختم ہو جائے گی. پاکستان اور بھارت کے درمیان پیدا ہونے والے اس صورتحال کو وہ انتہائی قریب سے دیکھ رہے ہیں اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ یہ امید کرتے ہیں کہ اس صورتحال جلد ختم ہو جائے گی. ترجمان پاک فوج نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ لائن آف کنٹرول پر مسلسل فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے. پاکستان کے تمام طیارے محفوظ ہیں. بھارت کے خلاف جوابی کارروائی میں پاک فضائیہ بھارت کے 5 جنگی طیارے تباہ کر چکی ہے، جن میں 3 رفال جو کہ مہنگے ترین جدید ترین طیارے ہیں وہ بھی شامل ہیں. ایک MiG 29 اور ایک Su-30 طیارہ بھی شامل ہے، جس کو پاک فضائیہ نے جوابی کارروائی میں تباہ کر دیا ہے. ہم کچھ دیر میں بات کریں گے مختلف حکومتی شخصیات سے بھی اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بھی موقف ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اس سے پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف بین الاقوامی میڈیا کو اس سے متعلق تصدیق کر چکے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی میں بھارتی جنگی طیارے تباہ کیے گئے ہیں، بھارتی ڈرون مار گرائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے خلاف جوابی کارروائی میں پاکستان نے بھارت کو شدید نقصان سے دوچار کیا ہے. پاکستانی حملے میں تباہ ہونے والے بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کی ویڈیو بھی اب سے کچھ دیر پہلے منظر پہ آئی ہے. پاکستان نے بھارتی فوج کا انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا ہے. پاکستان کے اس حملے میں تباہ ہونے والے بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے. پاکستان نے بھارتی فوج کے خلاف جوابی کارروائی میں انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا. بھارتی فوج کا 12 انفینٹری بریگیڈ 9 ڈویژن 15 کور کے زیر کمان ہے، جس کو پاکستان نے اپنی جوابی کارروائی میں تباہ کیا ہے. پاکستانی حملے میں تباہ ہونے والے بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے. پاکستان نے اپنی جوابی کارروائی میں کئی انڈین ڈرون مار گرائے ہیں. پاک فضائیہ نے بھارتی جارحیت کے جواب میں بھارتی فضائیہ کے جنگی طیارے مار گرائے ہیں اور ان طیاروں میں رفال طیارے بھی شامل ہیں. نہ صرف رفال طیارے شامل ہیں بلکہ ایک MiG 29 اور ایک Su-30 طیارہ بھی شامل ہے. پاکستان کے تمام طیارے محفوظ ہیں. اس بات کی تصدیق کی ہے DGI-SPR نے، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر مسلسل فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے.
पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है और भारत को मुसलसल अजीमत, मुसलसल नुकसान का सामना है। पाकिस्तान की जानिब से भारत के दिफाई मकामात, दिफाई असासों को निशाना बनाया गया है, जबकि भारत ने जब पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत में पहल की तो उसकी तरफ से शहरी आबादी पर मिसाइल दागे गए, मसाजिद को शहीद किया गया। जिन शहरी आबादियों पर मिसाइल दागे गए वहां पर शहरी जाबाक और जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पतालों में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। आपको बता दें कि अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के मुशीर कौमी सलामती से राब्ता करके पाकिस्तान और भारत की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली बात की थी और अब अमरीकी वजीर खारजा का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। वो ये उम्मीद जाहिर करते हैं कि ये सूरत हाल जल्द खत्म हो जाएगी। मसले के पुरअमन हल के लिए भारतीय और पाकिस्तानी क़यादत से राबते जारी रखेंगे। ये कहना है अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का, जो पाकिस्तान के मुशीर कौमी सलामती से अब से कुछ देर पहले तफसीली बात कर चुके हैं। अब उनकी जानिब से बयान जारी किया गया है जिसमें वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। अमरीकी वजीर खारजा ने उम्मीद जाहिर की है कि ये सूरत हाल जल्द खत्म हो जाएगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि मुसलसल वो इस मामले पर नजर रखे हुए हैं और मसले के पुरअमन हल के लिए भारतीय और पाकिस्तानी क़यादत से राबते जारी रखेंगे। इस वक्त भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल फायरिंग का तबादला हो रहा है, लेकिन वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बैनुल-अक़वामी सतह पर, बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी ये मौक़िफ़ देते हुए तस्दीक कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में दिफाई मामलात में भारत पर बर्तरी हासिल कर रखी है। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय फिजाइया के जंगी तैयारे तबाह किए गए हैं। भारतीय जारहियत के जवाब में पाक फिजाइया ने भारत को भरपूर जवाब दिया है। पाकिस्तानी अफवाज और पाक फिजाइया की जानिब से भारतीय ड्रोन मार गिराए गए हैं। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारतीय जंगी तैयारे तबाह कर दिए गए हैं, जिनमें 3 रफाल तैयारे, एक मिग 29 तैयारा और एक SU-30 तैयारा भी शामिल है।